چوٹیوں پر خیمہ لگائے ہوئے لوگ سن رہے تھے اور آپ کی آواز پورے مینا میں گونجی اور یہ جملہ آپ نے فرمایا ایھا الناس عسى الا تلقوني بعد عامی هذا، لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے۔ کیا درد ہے ان کلمات میں، عسى الا تلقوني بعد عامی هذا۔ مجھے لگتا ہے آج کے بعد تم مجھ سے مل نہ پاؤ گے، یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے۔ اس درد کے ساتھ آپ نے بات کو شروع فرمایا کہ یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، اور وہ آخری تھی۔ اس کے بعد آپ واپس کے اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ اس میں یہ جملہ فرمایا تھا کہ ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹنا، ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹنا، ایک دوسرے کے جان کے دشمن نہ ہو جانا۔ میں یہ اس بڑے مجمع کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھائیو، پھر جہاں سے بھی آپ آئے ہو، جس مسلک سے آپ تعلق رکھتے ہو، جس قوم سے آپ تعلق رکھتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے واسطے سے بات کرتا ہوں، نفرتیں مٹاؤ، نفرتیں مٹاؤ، نفرتیں مٹاؤ، محبت کرنا سیکھو، محبت دینا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، سینے کھلے رکھو، سینے کشادہ رکھو۔ میرے رب کے دین میں بڑی وسعت ہے۔ وہ میرا نبی رحمت بن کے آیا تھا، میرے نبی عذاب بن کے نہیں آئے تھے، میرے نبی کفر کے فتوے نہیں چھاپنے آئے تھے، کافروں کو مسلمان بنانے آئے تھے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ انہوں نے تو پرائے غم بھی اٹھائے، تم نے اپنوں کو غم دکھ درد میں مبتلا کر دیا۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، بندندش کے دل میں گھر کرنے والا۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، اس وقت میرے دیش کو، میرے شہر کو، میرے شہر کو، میرے ضلع کو، میرے صوبے کو، چاروں صوبوں کو، ساری بسنے والی قوموں کو تمام مسا کی مدد ہٹ جاتی ہے، اللہ کی غیبی نصرت ہٹ جاتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ سے فرمایا، محمد بن مسلمہ کون ہیں؟ صحابہ میں چند لوگ ہیں جن میں سے ہر ایک 1000 کے برابر شمار کیا جاتا تھا کہ جب وہ میدان میں اترتا تھا تو لوگ کہتے تھے 1000 شاہ سوار آ گئے۔ جب وہ تلوار نکالتے تو لوگ کہتے 1000 تلواریں نکل آئیں۔ چند لوگ تھے، خالد بن ولید ان کے سردار ہیں کہ خالد بن ولید ویسے بھی اللہ کی تلوار، سیف اللہ، اللہ کی تلوار 1000 کے برابر، علی بن ابی طالب 1000 کے برابر، زبیر بن عوام 1000 کے برابر، طلحہ بن عبید اللہ 1000 کے برابر، مقداد بن اسود 1000 کے برابر، برا بن مالک 1000 کے برابر، ایک عبادہ بن صامت 1000 کے برابر، محمد بن مسلمہ 1000 کے برابر، 1000 کے برابر، قیس بن مکشوح 1000 کے برابر، طلحہ بن اسد 1000 کے برابر۔ یہ وہ شاہ سوار ہیں، جب وہ میدان میں اترتے تھے تو لوگ کہتے تھے 1000 آ گئے، 1000۔ مصر کا شہر اسکندریہ فتح نہیں ہو رہا، 4000 کا لشکر۔ عمرو بن عاص نے خط لکھا حضرت عمر کو کہ میری مدد کے لیے لشکر بھیجو، قلعہ نہیں فتح ہو رہا۔ انہوں نے 4000 آدمی بھیجے اور ان کے ساتھ 4 اور بھیجے اور خط لکھا میں 4000 بھیج رہا ہوں، ان کے ساتھ 4 اور بھیج رہا ہوں، ان میں سے ہر ایک 1000 کے برابر ہے، لہذا یہ 8000 ہو گئے اور تم 4000 ہو، تم 12000 ہو گئے، اور 12000 کو کمی کی وجہ سے شکست نہیں ہوتی۔ یہ 4000 میں سے 4 کون تھے؟ زبیر بن عوام، مقداد بن اسود مہاجرین میں سے، محمد بن مسلمہ اور عبادہ بن صامت انصار میں سے۔ محمد بن مسلمہ وہ ہستی ہیں جن کی ایک تلوار 1000 کے برابر شمار کی جاتی تھی۔ میدان میں اترتے تھے، چھٹ جاتا تھا مجمع، شیر کی طرح جھپٹ، یمامہ کی جنگ ہے اور شکست ہو چکی ہے،
مہاجرین کا جھنڈا گر چکا ہے، مسلمہ کذاب سے جنگ ہو رہی ہے، اور زید بن خطاب شہید ہو گئے، جھنڈا گر گیا۔ سالم مولا حذیفہ نے جھنڈا اٹھایا، شہید ہو گئے، جھنڈا گر گیا۔ حبیب نے جھنڈا اٹھایا، شہید ہو گئے، جھنڈا گر گیا۔ مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے برا بن مالک کو پکارا کہ برا یہ ان میں سے ہیں جو 1,000 کے برابر شمار ہوتا تھا، اور یہ ان میں سے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے رہیں گے کہ جب وہ ہاتھ اٹھایا کریں گے تو اللہ ان کے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹائے گا، ان میں ایک برا بن مالک ہیں۔ خالد بن ولید پکارے، برا میدان ہاتھ سے نکل گیا ہے، آج اللہ پہ قسم ڈال دے، آج اللہ پہ قسم ڈال دے۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ابھی پچھلی 2 راتیں پہلے حرم میں 30 لاکھ انسانوں نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے اور دھاڑے مار مار کے روئے، اور امام کعبہ بھی روئے، امام مسجد نبوی بھی روئے، اور مسجد نبوی بھی بھری ہے 15-20 لاکھ سے، اور حرم شریف بھرا ہوا ہے 25-30 لاکھ سے، اور چیخ و پکار ہے، آہو بکا ہے۔ بمیں امام حرمین کے نمازی مستورات، مرد عورت، چھوٹے بڑے، کتنے اہل خیر، علماء، صوفیاء، اہل اللہ وہاں پہنچتے ہیں، ہر سال پہنچتے ہیں، ہاتھ اٹھتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہوں گی، میرا یقین ہے میرا اللہ سنتا ہے، لیکن مدد کے دروازے نہیں کھل رہے، مدد کے دروازے نہیں کھل رہے، اور ایک پکارتا تھا اور عرش ہل جاتا تھا، ایک پکار۔ یہ برا شکست ہو چکی ہے، چونکہ مسلمان تھے 12,000 اور مسلمہ کذاب 1,00,000، قدم اکھڑ چکے ہیں۔ برا نے کہا مجھے مدینے والے الگ کر دے، کہ تو خود الگ کر لے۔ وہ ایک پتھر پہ چڑھے، کہ یا اہل المدینہ یا معاشر الانصار، تو انہوں نے لبیک کہا، اور اس افراتفری میں 3,000 جمع ہوئے، صرف 3,000، کہ اما المدینہ تو فلا مدینہ و اما الرحال فلا رحال۔ آج میرے ساتھ وعدہ کرو کہ یہیں قبریں بنائیں گے، یہیں سے حشر ہوگا ہمارا، مدینہ بھول جاؤ، مدینے کی راہیں بھول جاؤ، اور آج اللہ اس کے رسول کو خوش کر کے دکھا دو، یہیں اپنی قبریں بنانے کی نیت کرو، اور آؤ میرے ساتھ۔ پورا باطل چھا چکا ہے اور مہاجرین میدان چھوڑ چکے ہیں۔ 3,000 کو لیڈ کیا برا بن مالک، عباد بن بشر، کعب بن عجرہ، ابو دجانہ، ثابت بن قیس بن شماس، ان 5 نوجوانوں نے لیڈ کیا۔ یہ 5 وہ ہیں جو 1,000 کے برابر ہیں، اور ان کے پیچھے انصار، اور اس میں محمد بن مسلمہ کی تلوار بھی چمک رہی ہے۔ میں اس تلوار کی طاقت بتانا چاہتا ہوں، پھر اس کا ٹوٹنا بتانا چاہتا ہوں کہ تلوار کیسے ٹوٹ رہی۔ ان 5 نوجوانوں نے، اور پیچھے محمد بن مسلمہ، 3,000 نے 1,00,000 کو سر دیا ہے، اور ان کو دھکیلتے اللہ اکبر، کیا ایمان تھا، ان کو دھکیلتے قلعے کے اندر دھکا دے دیا، اور دیوار تک پہنچتے ثابت بن قیس بن شماس شہید ہو گئے، عباد بن بشر کی بوٹی ہو گئی، کعب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازوں کو کھولتے کیما ہو گئے۔ 2 آدمی بچے، ایک کعب بن عجرہ، ایک برا بن مالک۔ انہوں نے کہا ہمیں ڈھال پہ بٹھا کر پش کرو اور اس باغ کے اندر پھینکو، 4 دیواری کے اندر، کہ اندر 1,00,000 کا مجمع ہے، تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ کہ مرنا ہی تو مطلوب ہے، جینا تو مطلوب ہی نہیں۔ جو جینے کے لیے جیتے ہیں ان سے بدترین زندگی کوئی نہیں جیتا۔ جو اللہ کے لیے جیتے ہیں اسی کی طلب میں مرتے ہیں، اسی کی تلاش میں مرتے ہیں، اسی کو پانے کے لیے مرتے ہیں۔ میں کہاں سے آنسو لاؤں؟ پورا رمضان رو میرے تو آنسو ختم ہو گئے ہیں۔ میرا دیش پیسے کے پیچھے مر رہا ہے، پیسے کے لیے جی رہا ہے، جھوٹی عزتوں کے پجاری ہیں، جھوٹی شہرت کے پجاری ہیں۔ مال کی چمک نے اندھا کر دیا ہے، پیسے کی کھنک نے بہرا کر دیا ہے،
اقتدار کی خواہش نے درندہ بنا دیا ہے، شہوتوں کی خواہش نے انسانیت کی قوا کو تار تار کر دیا ہے۔ جو اللہ کے لیے جیتے ہیں وہی اللہ کے لیے مرتے ہیں، جو اللہ کے لیے مرتے ہیں وہی زندگی کا مزہ پاتے ہیں، وہی زندگی کے ایک ایک لمحے کا لطف اٹھاتے ہیں۔ پیسے قائس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفہ مر جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، پیسے کا پجاری، سونے کا پجاری، چاندی کا پجاری، زیب و زینت کا پجاری۔ ہاں اللہ کے لیے جینا سیکھو، اللہ کے لیے مرنا سیکھو، اس دل کو خالی کر دو اللہ کے لیے۔ اس میں کوئی اور آ گیا مرے گے۔ ارے یہ کم بخت محبت کیے بغیر نہیں رہتا۔ یہ دروازے احتیاط سے کھولو، احتیاط سے بند کرو، اس میں اللہ اس کے رسول کو لے آؤ، اس میں اللہ اس کے رسول کے تعلق کو لے آؤ تو قیمتی بن جاؤ گے۔ اگر اس میں مخلوق آ گئی، کوئی اور آ گیا، بڑا اوکھد ویلا ہے، بڑی ذلت و رسوائی ہے، بڑی ذلت و رسوائی اور پستی ہے کہ یہاں کوئی اور آ کے بیٹھ گیا۔ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو، اپنی جوانی کو تھکا دو، اس کے عشق و محبت کو حاصل کرنے، اپنے آپ کو مٹا دو اللہ اس کے رسول کی محبت کو حاصل کرنے کی۔ ارے مر جانا ہے، مر جانا ہے، یہ کسی کو یاد میں نہیں رہے گا۔ تارک جمیل کون آئی تے کتھو آیا ہے، انہی اولاد نو چیتا نہیں رہنا، کسی اور نو کی چیتا رہنا ہے۔ یہاں کی شہرت دھوکہ ہے، یہاں کی عزت دھوکہ، یہاں کی واہ واہ دھوکہ، یہاں کا اقتدار دھوکہ۔ اٹھتے جنازوں سے پوچھو توڑیاں عزتاں کتھے گئیاں، توڑی واہ واہ کتھے گئی؟ میں میاں چنو جمعہ پڑھا کے سیدھا قبرستان چلا گیا کہ اپنے باپ دادے کی قبروں پہ فاتحہ پڑھ کے آؤں۔ سناٹا تھا، دھو چلچلاتی، گرم لو، خاموش قبریں، خاموش شہر خاموشاں، بڑے بڑے سردار آج مٹی میں مٹی پڑے ہوئے تھے۔ کافی دیر کھڑا دیکھتا رہا، کہا میرے رب آخری انجام تو یہ ہے کہ مٹی ہماری ہڈیوں کو گلا دے گی، ہمارے گوشت کو پگھلا دے گی، کیڑے ہمارے وجود کو کھا کے پخانہ کر کے خود بھی مر جائیں گے اور ہمیں بھی زیر و زبر کر دیں گے۔ پھر پاگل ہوائیں چلیں گی، پھر زمین کروٹ بدلے گی، نیچے کا اوپر کر دے گی، اوپر کا نیچے کر دے گی، اور جس طرح میں پہلے کچھ نہ تھا، ہوا کا ایک جھونکا مجھے کچھ نہ کر دے گی اور میں ایسے عدم ہو جاؤں گا جیسے کبھی میں عدم تھا۔ پھر تو ذرے ذرے کو جمع کرے گا، پھر تو ایک دھماکہ کرے گا، پھر تو ہمیں زندہ کرے گا، پھر اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ اس دن اگر تو راضی ہو گیا تو کم بڑھ گیا، تو ہی ناراض ہو گیا، کیڑیاں کیڑیاں واہ۔ ارے میرے بھائی، پاکستان پولیس تو یہاں ہتھ کڑی لگاتی، یہاں بھائی مجرم کو گرفتار کیا جائے، چلو جی سجے ہاتھ کھبے ہاتھ ہتھ کڑی لا دیو، دونوں ہتھ کڑی لا دیو۔ جب آخرت میں کوئی بازی ہارے گا، جب آخرت میں کوئی بازی ہارے گا اور اللہ کا اعلان ہوگا کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہار گیا ہے، پکڑ لو اسے۔ اب مجھے دیکھنا، یہاں سے نہیں پکڑیں گے فرشتے، ایک پولیس، اللہ کی پولیس، ایک فرشتہ آگے بڑھے، ایتھو نہیں نپنا، ایتھو نہیں نپنا، ایتھو نہیں نپنا، وہ یہاں ہاتھ ڈالے گا، یہاں ایسے کھینچے گا، اس کا جبڑا وہ نکل کے جائے گا، سارا ہیٹلی کھاڑی او جاوے گی، اور ساتھ ہی ایسے کلا بازیاں کھاتا ہوا ادھر جا گرے گا، اٹھ کر کہے گا رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں۔ عورتوں کو منہ میں نہیں ہاتھ ڈالے، مردوں کے منہ میں ہاتھ ڈالے جائیں گے، عورتوں کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے فرشتے۔ آج بڑی بڑی بیگمات، آج بڑے بڑے شاہان کی ذلت دیکھنا، یوں جھٹکا دیں گے، ویسے کلا بازیاں کھاتی ہوئی جائے گی اور اٹھ کے کہے گی رحم کرو، رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں، ہم کیسے رحم کریں۔ اس جھوٹی عزتوں کے پجاری مت بنو، جھوٹی شہرتوں کے پجاری مت بنو، اے دنیا کی چمک دمک پہ ایمان مت بیچو،
مٹ جانے والے کاروبار، مٹ جانے والے گھر گھروندے، سنسان ویران اجاڑ حویلیاں، ان کے پیچھے اللہ کو نہ چھوڑ دو، اللہ کے نبی کو نہ چھوڑو، کہاں میں اٹھا کے پھینکو؟ اللہ کے مرنے کا مزہ ہی تب ہے جب اللہ پر ہو۔ میرے نبی نے معاشرت سکھائی، معاشرت سمجھائی۔ عرب کا دستور بھی تھا، اپنی بیویوں کو مارتے تھے، ذلیل کرتے تھے۔ میرے نبی نے اعلان کیا جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں۔ میرے نبی نے اعلان کیا سب سے بہترین مرد وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ اور عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت، بیوی سے اظہار محبت یہ شرمندگی تھی کہ کوئی سردار کہ مجھے بیوی سے پیار ہے۔ میرے نبی کی مجلس قائم ہے اور ایک شخص پوچھتے ہیں آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ عائشہ سے۔ تم عرب کا معاشرہ اگر سمجھتے ہو تو پھر تمہیں اس بات کی یوں سمجھو پٹھانوں میں کوئی کہے مجھے بیوی سے پیار ہے، وہ پٹھان تھا مر گیا۔ میرے نبی اس ماحول میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ وہ تو ہل گئے سوال کرنے والے کہ اے کی بڑی یہ کی فرمایا؟ تو انہوں نے بات بدلی کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ ہاں یہ کون ہیں پتا ہے؟ یہ قاب قوسین او ادنا ہیں۔ یہ کون ہیں؟ والنجم اذا ہوا، میں کیا بتاؤں قرآن بتائے گا۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ یہ کون ہیں؟ یہ قرآن بتائے گا۔ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، یہ قاب قوسین والے، یہ مقام محمود والے یہ کون ہیں؟ یہ میں کیا بتاؤں، یہ میرے اللہ کا قرآن بتائے گا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کل کائنات کی نبوت یہ کون ہیں میں نہیں بتاؤں گا، میرے رب کا قرآن بتائے گا۔ والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں ہے۔ یہ کون ہیں؟ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ یہ کون ہیں؟ انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ یہ کون ہیں؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ یہ کون ہیں؟ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ یہ کون ہیں؟ یا ایھا النبی انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔ یہ کون ہیں؟ یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا۔ یہ کون ہیں؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر۔ یہ کون ہیں؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ یہ کون ہیں؟ فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ یہ کون ہیں؟ محمد بن وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء فإذا رأيت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض نسیما جانب بطہا گزر کن سأحوالم محمد را خبر کن بپر این جان مشتاقم درانجا فداء روضہ خیر البشر کن یا خیر من دفنت فی القاء اعظمه فطاب من طیبهن القاء والأکم نفس الفداء لقبر انت ساکنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم وانت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك لا انساهما ابدا مني السلام عليكم ما جرى القلم۔ یہ وہ ہستی ہیں آپ کو دین سکھا رہے ہیں، آپ کو دین سکھا رہے ہیں۔ آپ کو کس سے پیار ہے؟ عائشہ سے۔ نام لیا عائشہ سے، وہ ہل گیا۔ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے نبض پہ ہاتھ رکھا کہ انہوں میری گال ہضم نہیں ہوئی، ہل جل گیا بھئی ایک ہی بڑی ایڈے وڈے نبی رسول تے پہ آجن مینو بی بی نال پیار ہے۔ تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، مجھے ابو بکر سے پیار ہے۔
آپ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے۔ ابو بکر نہیں فرمایا، فرمایا عائشہ کے باپ سے پیار ہے۔ یہ آپ کو زندگی سمجھائی ہے، اور یہ اتنے زیادہ محبت ہے بیگم حضرت عائشہ، حضرت عائشہ انہی کے گھر میں انتقال ہوا، کیا ماں ہے، انہی کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا۔ اما عائشہ ایسے بیٹھی تھی اور جناب رسول اللہ یوں ٹیک لگے ہوئے تھے، دیم دراز تھے سینے پر۔ مات فی سحری و نحری، میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان میرے نبی نے اللہ سے ملاقات کی۔ یہ وہ خاتون ہیں، یہ واحد خاتون ہیں جن کے سینے پر کسی نبی نے جان دی۔ یہ واحد خاتون ہیں جن کا کمرہ کسی نبی کی آرام گاہ بنا۔ یہ واحد خاتون ہیں جن کی گود میں سر رکھا ہوتا تھا اور وحی آتی تھی۔ باقی بیویوں کی گود میں سر ہوتا تھا، وحی نہیں آتی تھی۔ آپ کی گود میں سر رکھے لیٹے ہوتے تھے، وحی اترتی تھی۔ یہ واحد خاتون ہیں جن کی پاک دامنی کو اللہ نے بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، ایک بچے نے گواہی دی۔ حضرت مریم پہ تہمت لگی، حضرت عیسیٰ نے گواہی دی۔ میری ماں عائشہ پہ تہمت لگی، میرے اللہ نے گواہی دی، میرا اللہ گواہ بن کے آیا۔ اور سورہ نور کی 14 آیات تہمت لگانے والوں پر جو اللہ کا غضب ہے، پورے قرآن میں ایسا غضب کفار مشرکین پر بھی نہیں ہے۔ اس تہمت لگانے میں عبداللہ بن ابی پیش تھا، اور وہی نہیں اتر رہی، وہی نہیں اتر رہی، اور آپ پریشان ہو گئے۔ لیکن عبداللہ بن ابی کو نہ تھپڑ مارا، نہ سوٹھی ماری، نہ مجلس سے اٹھایا، اور نہ نام لے کر کہا کہ عبداللہ بن ابی نے میرے گھر کو پریشان کیا ہے۔ ممبر پر کھڑے ہو کر اتنا فرمایا کہ کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت تکلیف دی ہے، اور اس حد تک بات پہنچی کہ آپ چونکہ وہی نہیں آ رہی، اور اللہ امت کو دکھانا چاہتے ہیں کہ زبان کا غلط بول کیسے آگ لگاتا ہے، کیسے گھر اجڑ جاتے ہیں، کیسے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، کیسے نسلیں اجڑ جاتی ہیں جب زبان کا بول غلط ہوتا ہے۔ یہ دکھانے کے لیے وہی نہیں آ رہی، وہی نہیں آ رہی، وہی بند ہے، ورنہ اللہ پہلے دن کہہ دیتے کہ یہ سب بکواس ہے، غلط ہے۔ 1 مہینہ بعد چل رہی، یہاں تک کہ میرے نبی آئے حضرت عائشہ کے گھر پر، اپنے باپ کے گھر میں تھیں۔ عائشہ اگر کوئی تجھ سے گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ، آپ کے اخلاق پر ہمارے ہاں تو شک پہ بچیوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ بیٹا زنا کرتا رہے اور جی چھوڑ چھا رہے، بیٹا زنا کرے اور جی چھوڑ چھا رہے، کر دی رہ جاندے، شادی کر کے زنا نہیں چھوڑتے، اور بچی پر شک پڑ جائے تو ذبح کر دیتے ہیں۔ اس راوی نے کتنی بچیوں کو نگلا ہے۔ یہ تمہارے اب تو خشک ہو گیا، میں تو یہیں پیدا ہوا ہوں، یہیں زندگی کو ڈھلتے دیکھ۔ اس راوی نے کتنی بچیوں کو نگلا ہے، کتنی بے گناہ بچیوں کو۔ میں ذمہ داروں کا بیٹا، میں کمی نہیں ہوں، میں اس معاشرت کو بوڑھے ہو کر بھی زنا نہیں چھوڑتے، بوڑھے ہو کر زنا نہیں چھوڑتے، اور ان کی غیرت پہ کوئی آنچ نہیں آتی۔ انہیں میاں صاحب بیٹھا ہویا ہے، انہیں مار صاحب بیٹھا ہویا ہے، انہیں سردار صاحب بیٹھا ہویا ہے، اور بچی پہ شک پڑ جائے۔ کتنی بچیوں کو راوی نے کفن پہنا دیا اپنی موجوں کا، اور اس کی مچھلیوں نے قبر بنا دی اپنے پیٹ میں۔ کیا ظلم و ستم ہے، کیا ظلم